سب چیزیں ہی ہیں جو رمضان سے تلاوت کا تعلق ہے، اسے ان باتوں کی اصلاح سے بھی کا تعلق ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کی زیادہ توفیق تلاوت کی اور اپنے اخلاق کے درستگی کے اہتمام بھی اللہ تعالیٰ زیادہ کرائیں اور کر لیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين قرآن پاک کا اس کے ادائیگی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، خشوع و خضوع کی تلاوت ہونی چاہیے، اللہ سے زیادہ ہونی چاہیے اس کی قوت۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور صحت دے اور ہمارے سارے بھائیوں کو اس سے مستفید فرمائے۔ فرما رہے ہیں کہ استقامت سب سے مشکل چیز ہے۔ رب والی کتاب استقامت، اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت مستقیم کما ملتا ہے تو آپ جس طرح کی آپ کو حکم ہوا ہے، تو آپ کو جس طرح کا حکم ہوا ہے اس کو مستقیم رہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بہت جس طرح کی آپ کو حکم ہوا ہے مستقیم رہیے کے بارے میں فرمایا۔ پورے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت اور کوئی مشکل آیت نہیں آئی۔ جیسا حکم دیا گیا اس طریقے سے کرے گا، کسی کو خطرہ نہیں کہیے ایسا کھڑے ہوگا بچا ہو جاتا ہے، کیسے کھڑے ہو کیا یا تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کیسی دشواری ہوتی، کیسی استقامت ہو جائے، کیسے اللہ کے حقوق مطابق ہو جائے۔ چنانچہ جب حضرات صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بال اتنی جلدی کیوں سفید ہو گئے، تو فرمایا سیبتنی ہود واخواتها، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے میرے بال سفید کر دیے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ان صورتوں میں شدید وعیدیں وارد ہوئی ہیں، ڈرنے کی وجہ سے دل دماغ پر اثر ہوتا تھا، بالوں پر اثر ہوتا تھا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ان صورتوں میں شدید وعیدیں وارد ہوئی ہیں، آخرت کے حالات، آخرت کی خوفناکی اور سنگینی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے دل پر خیال رکھو۔ یہ ہلاکت اور عذاب میں مبتلا ہونے والوں کے حالات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جبکہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کما امید تھا، جیسے حکم ہو ویسے استقامت اختیار کیجیے۔ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے ہم کہیں ویسے کرو، آگے کرنا پڑتا ہے، جیسے کریں تو کسی ہو گئے تو یہ ہو گئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبھی کو بابا عبدیت اپنے دوست کا استعراق ہے، اس بات یہ تعالیٰ کما امیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ استقامت معرفت الہیہ کے پکڑ ہوتی ہے۔ استقامت معرفت الہیہ کے پکڑ ہوتی ہے، چنانچہ جس وقت کو اپنے آقا کی معرفت مکمل ہوتی ہے، اس کی نظر میں آقا کے حکم اور ممانعت دونوں کی بڑی عظمت و اہمیت ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا جب ایسے انسان کو کما امید کا حکم ہوگا تو اس کو معلوم ہو جائے گا
اس سے ایسی استقامت کا مطالبہ ہے جو کہ اپنے آقا مولا کی عظمت اور جلال کی معرفت کے سایہ شان ہو. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا معمولی بات نہیں. جو سامنے کیسے سجدہ کریں, کیسے ہم پڑھیں, کیسے ہم کھڑے ہوں, اللہ تعالیٰ یہ حال ہم لوگ کو عطا فرمائے. استقامت کی بابت ان تینوں تعریفوں کے سلسلے میں جامع بات یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ سے تخلق کے ساتھ طریقہ محمدی کی مکمل مطابقت کا نام استقامت ہے. اللہ سب کو توفیق دے. قرآن شریف آ رہا ہے, قرآن شریف پڑھا جائے گا. بہت زور حضرت بہت پیار بھی کرتے رہتے تھے. رمضان شریف میں معلوم نہ رہ جانا, کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کا کوئی استقامت. بات اسی لیے ہے کہ اپنی کمزوری اپنی کمیوں کو دیکھا جائے اور تو پورا کیا جائے. اخلاق حمیدہ سے تخلق کے ساتھ طریق محمدی کی مکمل مطابقت کا نام استقامت ہے. اخلاق حمیدہ سے تخلق کے ساتھ طریق محمدیہ کی مکمل مطابقت کا نام استقامت. اخلاق ویسے ہوں اور سرے منہ حضور کے راستے سے تجاوز میں کمی نہیں جاتی. اللہ ہم سب کو توفیق. جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ قلب سنت و بدعت اور خیر و شر میں فرق و امتیاز نہیں کر پاتا, بلکہ الٹا معاملہ ہو جاتا ہے. لہذا بدعات کو سنت اور سنت کو بدعت, خیر و شر میں فرق و امتیاز نہیں کر پاتا, بلکہ الٹا معاملہ ہو جاتا ہے. لہذا بدعات کو سنت اور سنت کو بدعت, گمراہی کو ہدایت اور ہدایت کو گمراہی سمجھنے لگتا ہے. ومن اول ممن اتبع هواه بغیر مدد اللہ. اور ایسے شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا؟ قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور ایسے شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اپنی نفسانی خواہش میں چلتا ہو, بغیر اس کے کہ جانب اللہ کوئی دلیل ہو. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. اور یہ تقویم حاصل ہوتا ہے اعضاء و جوارح کے اصلاح سے, اور خوف و رجا کے ترازو کے ذریعے سارے اعمال کو درست کر کے نفس کی تعصیب سے یہاں تک کہ نفس خیر و صلاح کا عادی ہو جاتا ہے. زبان میں کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہے, سارے منہ اس کے اندر تجاوز نہ ہو. تو کیا ہوتا ہے, سارے آپ کہہ کے نفس کی تعریف یہاں تک کہ نفس خیر و صلاح کا عادی بن جاتا ہے اور نیکی و اطاعت کے اعمال پر ثابت قدم ہو جائے. یہاں تک اللہ ہے. ہم لوگ کسی بزرگ میں چلے گئے, کوئی وظیفہ پڑھ رکھ سکتے قابل ہے. جب تک یہ چیز حاصل نہ ہو اس وقت اس طرح کی تو کوئی طریقہ کوئی حصہ نہیں ملے. یہاں تک کہ نفس خیر و صلاح کا عادی بن جائے اور نیکی و اطاعت کے اعمال پر ثابت قدم ہو جائے. درجہ اقامت اخلاق رضیلہ, درجہ اقامت اخلاق رضیلہ ہے. بغض, کینہ, حسد, تکبر, خود پسندی, نفاق اور ریا سے قلب کی تطہیر اور نفس کی تہذیب سے حاصل ہوتا ہے. درجہ اقامت اخلاق رضیلہ بغض, کینہ, ہر چیز ہے.
بغض، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی، نفاق اور ریا سے قلب کی تطہیر اور نفس کی تہذیب سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت کیا رمضان میں تلاوت کرنے والے خوب تلاوت کرتے تھے، ایک ایک ختم کرتے تھے، کبھی کبھی نہیں دیکھتے ہی کہ تلاوت کا حال ہے، اخلاق کا کیا حال ہے، بس سب حال تو سب ٹھیک ہے، خوب تلاوت کر رہے تھے، لیکن اسے اخلاق کا کیا حال ہے اس کا جواب مجھے اخلاق یا کبر اس کا موازی نہیں، حسد بغض، کینہ، خود پسندی، نفاق اور ریا سے قلب کی تطہیر اور نفس کی تہذیب سے حاصل ہوتا ہے۔ اقامت اللہ سب پوری محنت رمضان کے آج سے پہلے کرواتے تھے، اس کو خدا سے گھر بیٹھے عید میں تو ہاتھی کچھ کر لینا، اور لڑکیوں سے بھی کہا کہ بچہ محروم نہ رہنا، رمضان شریف کی جو وجود و برکات اس کو حاصل کرنا، تو وہی تطہیر اخلاق پورا لوگ اسی پر اتنی محنت کرنا یہاں تک کہ نفس خیر و صلاح کا عادی بن جائے اور نیکی و طاعت کے اعمال پر ثابت قدم ہو جائے۔ درجہ اقامت اخلاق، درجہ اقامت اخلاق رذیلہ، بغض، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی، نفاق اور ریا سے قلب کی تطہیر اور نفس کی تہذیب سے حاصل ہوتا ہے۔ کیا درجہ اقامت اخلاق کی بات کے ساتھ جوڑ دے رہا ہے، تطہیر اخلاق بہت فرماتے تھے، تلاوت آسان ہے، اخلاق کو درست کرتا ماشاء اللہ تطہیر نکل جائے گی۔ درجہ اقامت اخلاق بغض، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی، نفاق اور ریا سے قلب کی تطہیر اور نفس کی تہذیب سے ہوتا ہے۔ جبکہ استقامت کا درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اسرار الہی اور انوار قدسی قلب سے قریب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق ہو، پوری کوشش کرتے تھے واقعی حد رمضان، دیکھو رمضان جا رہا ہے، یہ کچھ حاضر کر لو، لڑکیوں سے بھی کرواتے تھے، ارے دیکھو مطلب معلوم ہے رمضان جا رہا ہے، اس نے اپنے نفس کی اصلاح کر دیا، ساتھی بات ہے یہاں تک کہ نفس خیر و صلاح کا عادی بن جائے اور نیکی و طاعت کے اعمال پر ثابت قدم ہو جائے۔ اس کو تلاوت بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، لیکن تعطیل رمضان چھوڑ کے بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بہت سی اسی کو کہتے ہیں۔ جبکہ استقامت کا درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اسرار الہی اور انوار قدسی قلب سے قریب ہو جائے، تب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سب کو توفیق۔ عام طور سے عوام تمام خواتین کو بھی توجہ تلاوت کرتی ہے، لیکن اخلاق کا کیا حال ہے؟ حضرت پوچھتے تھے اخلاق کیا ہے؟ یہ بہت پورا لکھا اپنے وظائف اور یہ کرتا ہوں، نیچے لکھے اخلاق کا کیا حال ہے، بس اسی نرم ہو گئے جانے کو تو یہ بہت عمدہ حالات، لیکن نیچے لکھ دیا یہ پڑھتا ہوں وہ پڑھتا ہوں، نیچے لکھ دیا اخلاق کا کیا حال ہے۔
سکون دیتی ہے کو رکھتے تھے کھانے کو، یہ غذا دیتی ہے، جانت دیتی ہے، اخلاق کی دوسری معمولی چیز۔ درجہ اقامت اخلاق رضیلہ، بغض، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی، نفاق اور ریا سے قلب کی تطہیر اور نفس کی تہذیب سے ہوتا ہے اقامت اخلاق۔ جبکہ استقامت کا درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اسرار الہی اور انوار قدسی قلب سے قریب ہو جائے، تب استقامت نبی کو حکم رہا ہے استقامت سب سے مشکل آئے۔ ہم نے سوچتے ہیں ہم سب مستقیمین امیر ہمارے نہیں سرانے سے نکالا تجھے گرات پتی رہتے ہیں۔ جبکہ استقامت کا درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ اسرار الہی اور انوار قدسی قلب سے قریب ہو جائیں، اس طرح پر کہ بندے کے جملہ اعمال بغیر تکلف و تقویم و اقامت کے خود بخود شریعت کے ترازو میں تیرے ہوئے نکلے، یعنی مشق ہے کہ غیر شریعت یا غیر خلوص باقی نہیں کرتی، اسی کی مشقات ہے، مشاعر کا یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب ابھی تلاوت ہم کر ہی رہے ہیں، سب سے زیادہ مواقع رمضانی میں رہتا تھا ہم لوگوں کا، تلاوت بھی کرتے تھے، تلاوت کے ساتھ ساتھ نفس کی اصلاح کی طرف لڑکیوں میں کارواتے تھے۔ دیکھو درست ہو جائے، تم رمضان آیا کہ آئے نہ آئے، ملے تم کو ملے نہ ملے، جبکہ استقامت رہ جائے اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ اسرار الہی اور انوار قدسی قلب سے قریب ہو جائیں، انوار مل جائے۔ اس طرح پہ کہ بندے کے جملہ اعمال بغیر کسی تکلف اور تقویم اور اقامت کے خود بخود شریعت کے ترازو میں تلے ملے ہیں، مطمئن قلب مطمئن نہیں چل پاتے ہیں۔ جب تک ادھر توجہ ہے اس وقت نفس سے ہمارا نفس سے مطمئن ہے، بتکلف نہیں، بے تکلف اعمال خلوص کے ساتھ ہونے لگتے ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو اس طرح پر کہ بندے کے جملہ اعمال بغیر کسی تکلف، تقویم اور اقامت کے خود بخود شریعت کے ترازو میں تلے ملے، اس کی مشق ہونا چاہیے، نہیں کہ کوشش کر کے کچھ کر لیا نہیں، اگر مشق نہیں ہے تو دینے کے بعد وہ ختم کر سکتا ہے۔ رمضان یہی ہے، مقاومت استقامت کے لیے بہت محنت کرتے تھے، تلاوت کرتے ہی رہتے تھے، ایک ختم دو ختم کے طے کرتے تھے، وہاں شاہ صاحب کرتے جو بھی جانتے پڑھتے ہی رہتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ نفس کی اصلاح کی طرف خود توجہ رکھتے تھے۔ بندے کا جملہ اعمال بغیر کسی تکلف، تقویم اور اقامت کے خود بخود شریعت کے ترازو میں تلے ہوئے۔ استقامت کا پہلا درجہ مستقیم علیہ ہے، استقامت کا درجہ اعمال سے باقی ہے، استقامت کے صرف مستقیم علیہ ہے۔ دیکھیے کیا استقامت کا درجہ مستقیم علیہ معمولی بات نہیں ہے، استقامت کا درجہ تمہید یعنی دل کو خالی کرنا، تحقیق اور تیسرا توحید کہلاتا ہے، تب یہ استقامت ہے۔ یہ اس تینوں چیزیں ہیں کہ اعمال میں بھی کیا ہو، بالکل یکسوئی، درستگی، صلاحیت، سلامتی ہے۔ یہ بیماری مجھے کوئی صوفی نہیں ہے، اور غریب تھے۔ سادے استقامت کی پہچان ہے، جیسے پہاڑ کو نہ تو گرمی پگھلاتی ہے، نہ سردی اسے نقصان دیتی ہے، نہ ہی ہوا اسے ہلا سکتی ہے،
اور نہیں زبردست سیلاب اسے اکھاڑ پاتا ہے. اسی طرح جب استقامت ہوتا ہے مسائل آتے ہیں مگر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. آتے ہیں مسائل ہر کسی کے حالات آتے ہیں ان کی دوا ڈول ہوتا ہے. صحیح سے بدل جائے بندی کرتے تھے دیکھتے روزہ رکھتے ہم تو کچھ نہیں ملا نماز پڑھتے نہیں ملا. ملنے والی چیز جو تھی استقامت اخلاص وہی چھوڑ دیا تو وہ بھی چھوٹ گیا. اس سے استقامت مسائل آتے ہیں مگر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی آفتوں کے جھٹکے اس کے پاؤں کو ہٹا پاتے ہیں. سارے استقامت کی پہلی سنت ہے. تھوڑی باتیں دے دیتے باہر کیا نہیں ملے تھوڑی باتیں چھوڑ دیتے رابطہ ہے یہ کیا وہ کیا نہیں ہوا. دوسری صفت یہ ہے کہ اگر کوئی ہے اسے سر یا غلط بات کہے تو اسے پریشان نہیں ہوتا بس اسے درگزر کر دیتا ہے. یہ سب اور سمجھتا ہے کہ کچھ ہوا ہی کچھ ہوا ہی نہیں. مزید یہ کہ برا سلوک کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. خاص طور سے رمضان میں اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. مزید یہ کہ برا سلوک کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک وہی مرو بلا و مرو کرم جو بےہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو رفا کے طرح گزر جاتے ہیں. بہت اچھا دے دیا انہوں نے. تیسری صفت یہ ہے کہ اس کا نفس ہمارا اس کے آقا کے احکام کی بلاوری اور فرما برداری. چوتھی صفت یہ ہے کہ دنیا کا ساز و سامان اور اس کی چمک دمک نہ اسے اس کے رب سے غافل کرتی ہے اور نہ ہی اس کی فرما برداری سے. اللہ ہم سب کو کہا اسی پر کہ پوری کوشش کرتے ہیں کہتے رہتے ہیں کچھ حاصل کرو رمضان میں کچھ حاصل سو رہو لوگ بات نہ کرو لایانی باتیں نہ کرو ماشاء اللہ وہ بات نہ کرو لایانی باتیں نہ کرو سو رہو ان کو بھیجتے دیکھو کیا لوگ کر رہے ہیں. اگر سوئے گا تو نہ کریں سوئے کے پتی اللہ کو بات کرتے ہوئے فوراً نہ دے جاتے اللہ کو بات کرنے سے رمضان میں. اس کا نفس ہمارا اس کے آقا کے احکام کی پیداوری اور فرما برداری میں حائل نہیں ہوتا. چوتھی صفت یہ کہ دنیا کا ساز و سامان اور اس کی چمک دمک نہ اسے اس کے رب سے غافل کرتی ہے اور نہ اس کی فرما برداری سے. حاصل یہ ہے کہ صاحب استقامت کی علامت ہے مشکلات و مسائل میں صبر کرنا. بہت حضرت کی کتاب چوتھی صفت یہ حاصل یہ کہ صاحب استقامت کی علامت ہے مشکلات اور مسائل میں صبر کرنا. آفات اور بریات کے وقت ثابت قدم رہنا. جاہلوں کی باتوں پر کان نہ دھرنا. برا سلوک کرنے والوں سے درگزر کرنا. علاوہ ازیں شہوت احوا نفسانی کا اس کے نفس کا کوئی تسلط نہ ہونا اور نہ دنیاوی سامان آئے اس کے آقا سے اسے غافل کر سکے اور نہ دنیاوی سامان آئے اس کے آقا سے اسے غافل. اگر صاحب استقامت انسان حاکم و بادشاہ ہوگا لازمی طور پر اس کی رعایا بھی صحیح رہے گی. اگر صاحب استقامت انسان
اگر صاحب استقامت انسان حاکم و بادشاہ ہوگا تو لازمی طور پر اس کی رعایا بھی صحیح رہے گی. اگر مربی و معلم ہوگا تو اس کے شاگرد سعادت مند رہیں گے. اگر صنعت کار ہوگا تو اس کی صنعت ترقی کرے گی. اگر تاجر پیشہ ہوگا تو اس کی تجارت فروغ کرے گی. لیکن حالات سے اگر کاروبار ہوگا تو اس کی پیداوار میں اضافہ اور اس کے دستی کام میں برکت ہوگی. اور گھر کا ذمہ دار ہوگا تو اس کے اہل خانہ اور اولاد بھی نیک ہوں گے. یقینی بات ہے کہ جب افراد صحیح ہوں گے اور کی حالت درست اور نیک ہوگی تو خاندان اور گھرانے صحیح و صالح ہو جائیں گے. اور جب خاندان صالح ہوں گے تو ساری امت کی استقامت پر گامزن ہوگی اور نیک رہے گی. اسے زیادہ بیان کرنے کی چلنا ضرور نہیں. ہر قوم کا اس کی ترقی اور سعادت کرنے وقتی میں اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا حصہ اس کے افراد کا استقامت صحیح راستے پہ چلنے اور صراط مستقیم میں ہوتا ہے.